السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام سفر معراج پر لے کر گئے اور انہوں نے آپ کو وہاں پر جہنم کے اور جنت کے نظارے دکھائے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جنت دکھائی گئی تو آپ نے وہاں پر موتیوں کے بنے ہوئے گنبد دیکھے، وہاں کی مٹی مشک تھی، بہت خوشبودار تھی۔ آپ نے جنت میں انار دیکھے، وہ بڑے بڑے ڈولوں جتنے تھے، اور جنت کے پرندے اونٹوں جتنے بڑے تھے، اور آپ کو ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی۔ سیر کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ بیری کا ایک درخت ہے۔ حضور پاک نے سدرۃ المنتہا کی جڑ میں ایک چشمہ دیکھا، اس میں سے 2 نہریں پھوٹ رہی تھیں، ایک کا نام کوثر اور دوسری کا نام رحمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس چشمے میں غسل کیا۔ ایک روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے جنت کی 4 نہریں نکل رہی ہیں، ان میں سے ایک نہر پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شہد کی اور چوتھی نہر شراب کی ہے۔ اسی وقت سدرۃ المنتہا کے پاس آپ نے جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، یعنی جس شکل میں اللہ نے بنایا تھا۔ ان کے 600 پر ہیں اور ہر پر اتنا بڑا ہے کہ اس سے آسمان بھی چھپ جائے۔ ان پروں سے رنگا رنگ موتی اور یاقوت اتنی تعداد میں گر رہے تھے کہ ان کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر ایک بدلی نے آپ کو آ کر گھیر لیا، آپ کو اس بدلی کے ذریعے اوپر اٹھا لیا گیا۔ بدلی کی جگہ بعض روایات میں ایک سیڑھی کے ذریعے اٹھانے کا بھی ذکر آیا ہے، جہاں آپ نے سریر اقلیم یعنی لوح محفوظ پر لکھنے والے کلموں کی سرسراہٹ کی آوازیں سنی۔ یہ تقدیر کے قلم تھے اور فرشتے اسے مخلوق کی تقدیر لکھ رہے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے آگے نہیں گئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ عرش اعظم کے دائیں طرف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر 7ویں آسمان کے اوپر گئے، وہاں ایک نہر پر پہنچے، اس میں یاقوت، موتیوں اور زبرجد کے خیمے لگے تھے۔ اس نہر میں ایک سبز رنگ کا پرندہ تھا، وہ اس قدر حسین تھا کہ اس جیسا پرندہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس میں یاقوت اور زمرد کے تھالوں میں رکھے ہوئے سونے اور چاندی کے جام جو تھے وہ تہر رہے تھے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے ایک جام اٹھایا، اس نہر سے بھر کر پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا، خوشبودار اور بہت زیادہ مزیدار تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے لیے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اس کے پاس حجاب اکبر ہے۔ حجاب اکبر کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا، میری پہنچ کا مقام یہی ختم ہو گیا، اب آپ آگے تشریف لے جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا یہاں تک کہ میں نے سونے کے ایک تخت تک پہنچ گیا، اس پر جنت کا ریشمی قالین بچھا ہوا تھا۔ اسی وقت میں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے، اے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرما رہے ہیں، آپ سنیے اور اطاعت کیجیے، آپ کلام الہی سے دہشت زدہ نہ ہوں۔ چنانچہ اس وقت آپ نے حق تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ اس کے بعد مجھے اللہ کا دیدار ہوا، میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ پھر اللہ نے مجھ پر وحی اتاری، وہ یہ تھی کہ اے محمد، جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک تمام نبیوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اسی طرح جب تک آپ کی امت یعنی ہم امت محمدیہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اس وقت تک تمام امتوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد، ہم نے کوثر آپ کو عطا فرما دی ہے، اس طرح آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہو گئی ہے کہ تمام جنتی آپ کے مہمان ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر 50 نمازیں فرض کیں۔ 50 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کم کرائی گئیں، یہاں تک کہ ان کی تعداد 5 کر دی گئی۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد، ہر روز یہ 5 نمازیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ثواب 10 کے برابر ہوگا، اور اس طرح ان 5 نمازوں کا ثواب 50 کی نمازوں کے برابر ہمیں ملے گا۔ آپ کی امت میں سے جو شخص
بھی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر نہ کر سکے تو میں اس کے حق میں صرف ارادہ کرنے پر ایک نیکی لکھوں گا، اور اگر اس نے وہ نیک عمل کر بھی لیا تو اسے 10 نیکیوں کے برابر لکھوں گا، اور جو شخص کسی بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دوں گا، اور اگر اس نے وہ نیکی کر لی تو اس کے نتیجے میں ایک بدی لکھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ صدقے کا صلہ 10 گنا ہے اور قرض کا صلہ 18 گنا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، قرض دینا صدقے سے افضل ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ سائل جسے صدقہ دیا جاتا ہے وہ مانگتا ہے تو اس وقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جبکہ قرض مانگنے والا اسی وقت قرض مانگتا ہے جبکہ اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے دوران جہنم کے داروغہ مالک کو دیکھا۔ وہ انتہائی سخت طبیعت کا فرشتہ ہے، اس کے چہرے پر غصہ اور غضب رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سلام کیا، داروغہ نے اسلام کا جواب دیا، خوش آمدید بھی کہا، لیکن مسکرایا نہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، کیا بات ہے کہ میں آسمان والوں میں سے جب سے کسی سے ملا اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا مگر داروغہ جہنم نے مسکرا کر بات نہیں کی۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جہنم کا داروغہ ہے، جب سے یہ پیدا ہوا ہے آج تک کبھی نہیں ہنسا، اگر یہ ہنس سکتا تو صرف آپ ہی کے لیے ہنستا۔ یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جاگنے کی حالت میں ہوئی، آپ کے جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی، مطلب آپ زندہ حالت میں جاگنے کی کیفیت میں معراج پر تشریف لے گئے تھے، کیونکہ بعض لوگ معراج کو صرف ایک خواب کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ صرف آپ کی روح آسمانوں پر تشریف لے گئی تھی، جسم آپ کے ساتھ نہیں گیا تھا۔ اگر یہ باتیں ہوتی تو پھر معراج کے واقعے کی بھلا کیا خصوصیت تھی؟ خواب میں تو عام آدمی بھی بہت کچھ دیکھ لیتا ہے، معراج کی اصل خصوصیت ہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سمیت آسمانوں پر تشریف لے گئے، لہٰذا گمراہ لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیں۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر یہ صرف خواب ہوتا یا معراج صرف روح کو ہوتی تو مکہ والے مذاق نہ اڑاتے کہ جبکہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا اور مذاق بھی اڑایا تھا۔ خواب میں دیکھے کسی واقعے پر بھلا کوئی کیوں مذاق اڑاتا؟ معراج کے بارے میں اس مسئلے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں، اس بارے میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں، اور بہتر ہے کہ انسان جس بات کا پتہ نہ ہو اس پر خاموشی اختیار کر لے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے بعد آسمانوں سے واپس زمین پر تشریف لے آئے۔ جب اپنے بستر پر پہنچے تو وہ اسی طرح گرم تھا جس طرح چھوڑ کر گئے تھے، یعنی معراج کا یہ عجیب واقعہ اور اتنا طویل سفر صرف ایک لمحے میں پورا ہو گیا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ نے وہاں پر 17 سال گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کو روک دیا تھا اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلا، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو میری عمر 90 سال بتائی گئی تھی جبکہ ابھی میں 63 سال کا ہوں، تو فرشتے نے کہا کہ آپ نے 17 سال معراج پر گزارے تھے، اس طرح آپ کی 90 سال عمر جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ ویورز، میری ویڈیوز کا مقصد آپ تک اور امت محمدیہ تک وہ تمام اسلامی تاریخ کو پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے امت محمدیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کے دلوں کی جائز اور میٹھی مرادیں پوری فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔